کیا آپ نے کبھی اپنی آواز پر غور کیا؟ آپ کی آواز کیسی ہے؟ عام طور پر لوگ اپنے بننے سنورنے پر بہت توجہ دیتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، اپنی شخصیت کے اپیرنس پر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں، لیکن کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہم اپنی آواز کو بھی اور زیادہ خوبصورت طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، ایون اپنی آواز کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ الفاظ کے ذریعے اگر دوسروں تک منتقل ہوتی ہے تو اس میں ہمارے الفاظ اور آواز ہی کا تو رول ہوتا ہے۔ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا چند ایک وہ باتیں جن کی مدد سے آپ اپنی آواز کو زیادہ ایفیکٹو، خوبصورت اور اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں، آپ اپنی بات کو زیادہ ایفیکٹیو بنا سکتے ہیں، اور اس کے نتیجہ میں آپ کی زندگی میں کامیابی کی شرح بڑھ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ میرے اور آپ کے درمیان رابطہ مربوط اور مضبوط ہو جائے، اور انسان اور کائنات کو سمجھنے کے اس سفر میں ہم اکٹھے مل کے سفر طے کریں۔ خواتین حضرات، آواز میں ووکل کارڈز کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، اور یہیں سے وہ آواز ہماری نکلتی ہے جو کہ دوسروں تک پہنچتی ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو چہرے کے بناؤ سنگھار پر کتنا کام کرتے ہیں۔ اگر کسی کی آنکھیں چھوٹی ہوں اور اگر وہ خاتون ہو تو وہ آئی لائنرز کا استعمال کرتی ہیں۔ اگر کسی کی ناک موٹی یا لمبی ہو اس صورت میں بھی اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن آواز کے بارے میں بات ہی بہت کم ہوتی ہے، لوگ جانتے ہی نہیں کہ اس آواز پر بھی بہت سارے وہ فیکٹرز ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ کہیں پریزنٹیشن دیتے ہیں، وہ لوگ جو کہیں لیکچر دیتے ہیں، ٹیچ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایون ٹیلی فون پر اگر آپ کسی سے بات کرتے ہوئے اس کو اپنا میسج اس طرح سے پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات توجہ سے سنیں، تو ایسے تمام لوگ جو بات کرنے کے حوالے سے کانشیس ہیں ان کو اپنی آواز کے بارے میں بھی کانشیسنس کو سیکھنا سمجھنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی کامیابی کی شرح کو بڑھا سکیں۔ اچھا، اس میں جو سب سے پہلا فیکٹر ہے وہ فیکٹر ہے ہمارے ایموشنز کا ہماری آواز پر اثر انداز ہونا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہماری آواز پر ہمارے ایموشنز اس درجہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ جب کبھی ہم کسی ڈر یا انزائٹی کی فیلنگ میں ہوتے ہیں تو ہماری آواز پتلی ہو جاتی ہے۔ کبھی ٹیسٹ کر لیجئے، اگر آپ کسی خوف میں مبتلا ہوں تو آپ کی آواز اس طرح آپ کا ساتھ نہیں دے گی، آواز طاقتور نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک کمزور، نحیف اور پتلی سی آواز سنائی دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر جب کسی بچے کو ڈانٹ پڑتی ہے یا پھر کسی امپلائی کو کوئی باس ڈانٹتا ہے تو اس کے نتیجہ میں اس کی آواز کچھ دبی دبی سی، سہمی سہمی سی نظر آتی ہے، کیونکہ ہمارے جو مسلز ہیں وہ کھنچ سے جاتے ہیں، اور ہمارے ووکل کارڈز بھی تو مسلز کی وجہ سے کھنچ جانے کی وجہ سے پھر اس طرح کا ساؤنڈ دیتے ہیں جو کہ اتنا ایفیکٹو، طاقتور ساؤنڈ نہیں ہوتا۔ لہٰذا سب سے پہلے اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو جائزہ لے لیجئے کہ اس وقت آپ کس ایموشنل سٹیٹ میں ہیں۔ آپ کہیں ڈر، انزائٹی، خوف اس طرح کی کسی فیلنگ میں تو نہیں؟ اگر آپ کا کوئی ایسا ایموشن ہے تو پہلے اس سے نکل آئیے اور اس سے نکلے کی ٹیکنیکس سیکھیے، جیسے آپ کوئی ڈیپ بریدنگ کر سکتے ہیں، تھوڑا پانی لے کے ریسٹ کر سکتے ہیں، کوئی سیلف پروگرامنگ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو پازیٹیو افرمیشنز دے سکتے ہیں، جس کے نتیجہ میں آپ کا ایموشنل سٹیٹ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے ٹیمپو کا ہے۔ آپ کا ٹیمپو، آپ کا پیس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو ایک نارمل اچھا ساؤنڈ کرے۔ ریسرچرز یہ بتاتے ہیں کہ ایک بہتر بات کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہمارا جو 1 منٹ کے اندر جو ہمارے ورڈز ہیں اس کی ڈیلیوری کے لیے 120 الفاظ تک، 80 to 120 الفاظ سفیشینٹ ہیں، کافی ہیں۔ اگر ہماری سپیڈ بہت زیادہ تیز ہوگی تو سننے والے کو کیا امپریشن ملے گا کہ جیسے ہم کوئی بات کر کے جلدی سے کہیں پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ بات جو کر رہے ہیں تو ہم نے کوئی دوڑ سی لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، کبھی بات اثر نہیں کرے گی۔ آپ کی بات میں جلدی کا تاثر، تیزی، الفاظ کی بہت زیادہ برق رفتاری کے ساتھ ڈیلیوری دوسرے کو کبھی بھی متاثر نہیں کر سکتی۔ اچھا، دوسری جانب کیا ہے؟ دوسری جانب آپ کی پیس کا بہت زیادہ سلو ہونا۔ کیسے کہ آپ ایک جملہ بولتے ہیں اور وہ اتنے سلو ٹیمپو میں بولتے ہیں کہ دوسرا تھوڑا اریٹیٹ سا ہوتا ہے، اور وہ اسے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ہماری کامن سینس کے ساتھ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بات میں جملے کا اختتام کیا ہونے والا ہے، تو یہ چیز بھی آپ کی بات کے اثر کو خراب کرتی ہے۔ لہٰذا ٹیمپو کا خاص خیال رکھنا
بہت ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے اور بڑا اہم نقطہ، وہ ہے ان فلر ورڈز کا استعمال کرنا جو ہم بے خیالی میں، بے دھیانی میں اکثر کرتے رہتے ہیں۔ مجھے بھی ایک زمانے میں بہت زیادہ عادت تھی، آج سے 20 22 25 سال پہلے میں کا استعمال کافی زیادہ کرتا تھا فلر کے طور پہ۔ میں نے کچھ ایسے دانشوروں کو سنا تھا جو کہ اپنی گفتگو کے آغاز میں یا اپنی بات شروع کرتے ہوئے کرتے تھے، جس سے ایک سوچنے کا امپریشن ملتا تھا اور یوں لگتا تھا کہ جیسے جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ کافی ناپ تول کر رہے ہیں، اور جو بات کرنے والے ہیں اس بارے میں کافی انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے، تو ایک غور و فکر کا مدبرانہ سا انداز یہ محسوس ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ پتہ چلا، سیکھا، سمجھا کہ نہیں، یہ جو فلرز ہیں یہ دراصل ہماری بات کو کمزور کرتے ہیں۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی بات کے دوران کوئی تکیہ کلام رکھتے ہیں۔ تکیہ کلام کس طرح کا ہوتا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اب اس دوران وہ اگلی بات سوچ رہے ہیں، میرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں صحیح ہے غلط ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کے جملے۔ اچھا، یہ جو تکیہ کلام ہے یہ بھی آپ کی بات کو کافی کمزور کر دیتا ہے، لہٰذا یہ جو فلر ورڈز ہیں ان سے نکل آئیے، اور اس کی جگہ ایک بہتر چوائس ہے۔ وہ بہتر چوائس کیا ہے؟ اگر آپ کو ایک عادت سی ہو گئی ہے ان الفاظ کو بولنے کی، تو اس کا آغاز یوں کیا جا سکتا ہے، اس کی روک تھام کا، کہ آپ سائلنس کو بیچ میں ایڈ کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ یقین مانیں کہ ان فلر ورڈز کی جگہ اگر آپ سائلنس کو انسرٹ کریں گے تو آپ کی بات کی جو ایفیکٹیوٹی ہے وہ نہ صرف خوبصورت ہوگی بلکہ بہت بڑھ جائے گی۔ چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے وہ آپ کی ٹونیلٹی ہے۔ ٹونیلٹی میں خاص طور پر آپ کا جو والیوم ہے اس کا مینیج کرنا رائٹ ایک لیول پہ وہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے، اگر آپ کا والیوم لیول بہت اپ ہوگا، بہت اونچا آپ بول رہے ہوں گے، تب بھی دوسرے کو ناگوار گزرے گا، اور اگر آپ بہت سلو بول رہے ہوں گے تو دوسرا بار بار پوچھے گا جی کیا کہا۔ تو اپنے والیوم کا جائزہ لیتے رہیے بات کرتے ہوئے کہ کیا آپ کی ٹون میں جو والیوم ہے وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اپنی ٹون کے اندر اپروول سیکنگ ٹونیلٹی رکھتے ہیں، یعنی وہ اپنے جملے کا اختتام ایک کوسچن مارک پر کرتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یا اس طرح کے جملے۔ اچھا، اب یہ جو ہر جملے کے آخر میں آپ کوئی تائید سی چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک اپروول سیکنگ ٹونیلٹی ہے جو کہ اچھا تاثر نہیں دیتی۔ اچھا، اس کے بعد ایک نیوٹرل ٹون ہے۔ نیوٹرل ٹون وہ ہے جیسے ہم سب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اسی طرح سے نیوٹرل ٹون سے پھر اوپر ایک اتھارٹیٹیو ٹون ہے۔ اتھارٹیٹیو ٹون وہ ہے جس میں کوئی باس اپنے امپلائی سے، والد دھاڑتے ہوئے اپنے بچے سے جب ناراض ہو تب، یا پھر کوئی بہت اعلیٰ آفیسر پولیس کا جب کسی مجرم سے بات کرتا ہے تو وہ ایک بہت اتھارٹیٹیو انداز سے، بہت طاقت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یہ انداز بھی کوئی دل میں اترنے والا نہیں ہوتا، یہ اس وقت کی ضرورت ہوتا ہے، ممکن ہے، لیکن اس انداز کو آپ کوئی دیر پا تاثر والا انداز نہیں سمجھ سکتے۔ چوتھی جو چیز ہے جس کو یاد رکھنا ہے اور ان سب چیزوں پر بھاری ہے، وہ آپ کی وائس ماڈیولیشن ہے۔ آپ اگر اپنی آواز کے اندر سٹریسز کو، پازز کو سمجھتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آواز کا زیر و بم کسے کہتے ہیں، اگر الفاظ کے اتار اور چڑھاؤ پر آپ پوری طرح سے قائم دائم ہیں اور قادر ہیں، تو یقین مانیں کہ آپ کی آواز کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس چیز سے نابلد ہیں، واقفیت نہیں رکھتے، تو آپ جتنی کوشش کر لیں، آپ کی آواز کا مونوٹون ہونا دوسرے کے لیے بوریت کا سبب پیدا کرے گا۔ وہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، دھڑکن کبھی نغمہ، کبھی نوحہ، کبھی جھنکار، کیا کیا نہ بدلتی رہی پہلو تیری آواز۔ تو اپنی آواز کو، اپنے انداز کو اس طرح سے استعمال کیجئے کہ وہ دوسروں کے لیے پھولوں کی سیج بن جائے، اور پھر کوئی دوسرا آپ کے لیے کہے، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اپنی آواز کو، اپنے الفاظ کو، اپنے کلام کو خوبصورت بناتے رہیے، اتنا خوش کلام کہ جو بھی آپ کو سنے وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے، آپ کا فین ہو جائے، اور آپ کی بات کا اثر لینے لگے۔ اپنے کامنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ آپ اپنی آواز کو کیسا سمجھتے ہیں، اور ایک سجیشن ہے چھوٹی سی، اگر آپ آواز کو بہتر بنانے اور اپنی گفتگو کو خوبصورت اور دلکش بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں، تو آپ کو اس بارے میں ایک چھوٹا سا آڈیو کلپ تیار کرنا ہوگا۔ آپ اگر اپنے ہی موبائل پر ایک وائس نوٹ ریکارڈ کریں اور 5 7 منٹ 10 منٹ کی کوئی ایسی بات ریکارڈ کریں، تو آپ اسے جب سنیں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی گفتگو میں کہاں کہاں، کن کن ایریاز کو آپ کو امپروو کرنے کی
ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کامنٹس کے ذریعے مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ میں اجازت چاہتا ہوں آپ کے لیے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ کہ آپ جہاں جہاں جس فورم پر جائیں بات کریں تو آپ بات کے دھنی اور دوسروں کو متاثر کرنے والے بن جائیں۔ آپ سب کا اللہ حامی ناصر۔